کیا آپ کی عمر 50 سال سے بھی کم ہے پھر بھی آپ کو چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے؟ کیا آپ کو اچانک سے چھوٹا پیشاب کی ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ کیا آپ چھوٹا پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد بھی قطرے جاری رہتے ہیں؟ تو سوچئے، یہ ایک مرض ہے۔ آپ کا پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے یا بڑھ چکا ہے یا اس حد تک جا چکا ہے کہ اب وہ کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو چلیں آج آپ کو پروسٹیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پروسٹیٹ کیوں بڑھتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور یہ پروسٹیٹ آخر آپ کے جسم میں کام کیا کرتا ہے، اور پروسٹیٹ کا کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ کو چھوٹا پیشاب کرنے کی ابتدا میں وقت لگتا ہے؟ تو یہ آپ کے پروسٹیٹ کے بڑے ہونے کی مین وجہ ہے۔ پروسٹیٹ مردوں میں ایک چھوٹی سی غدود ہے جو آپ کے عضو تناسل اور مثانے کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ یہ اخروٹ شکل کی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو آپ کے پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ آپ کے پیشاب والی نالی کے باہر موجود پایا جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پیشاب کو کنٹرول اور صحیح وقت پر، صحیح جگہ پر اور صحیح سچویشن میں آپ کے پیشاب کو باہر آنے دیتی ہے۔ پروسٹیٹ کا آپ کے جسم میں ایک مین کام یہ بھی ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا گاڑھا سیال مادہ بناتا ہے جو آپ کے نطفے کے ساتھ مل کر منی پیدا کرتا ہے، اور منی کس لیے آپ کے جسم میں پیدا ہوتی ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کا پروسٹیٹ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے، اور ہاں، اس کو سائنس کی دنیا میں بھی ایک مرض کہا جاتا ہے۔ اس کو سائنس میں BPE کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہوا پروسٹیٹ۔ یہ آپ کو نقصان تو نہیں دیتا، لیکن یہ آپ کو تنگ ضرور کرتا ہے۔ پروسٹیٹ کے بڑھنے کے ساتھ آپ کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور آپ کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تو آج ہی اس کی انڈیکیشن کریں اور اس کا بر وقت علاج کریں، اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے اور آپ کینسر کی طرف چلے جائیں۔ آپ کیسے پتا کریں گے کہ آپ کا پروسٹیٹ بڑھ رہا ہے؟ اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک ہے بار بار پیشاب کا آنا۔ پروسٹیٹ جب بڑھتا ہے تو بار بار پیشاب آتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب پروسٹیٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پیشاب کی نالی کے گرد سکڑاؤ پیدا کر دیتا ہے، اس کے گرد اپنا دائرہ جو ہے تنگ کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نالی جو ہے سکڑ جاتی ہے، اور تھوڑا سا ہی پیشاب اکٹھا ہونے کے بعد آپ کا مثانہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور بار بار آپ کو پیشاب کی حاجت فیل ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کا آنا، جب آپ کا پروسٹیٹ بڑھتا ہے تو یہ پیشاب کی نالی کے گرد اپنا دائرہ کار تنگ کر لیتا ہے۔ جب پیشاب کی نالی کے گرد دائرہ کار تنگ ہو جاتا ہے تو آپ کا مثانہ بغیر بھرے ہی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا وہ بھرتا ہے اور سکڑنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا مثانہ حساس ہو جاتا ہے اور آپ کو پیشاب کے لیے بار بار جانا پڑتا ہے، اور یہ زندگی کی ایک تنگ حقیقت ہے۔ پروسٹیٹ بڑھنے کی ایک دوسری علامت یہ بھی ہے کہ اس میں پیشاب اچانک سے آ جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا مثانہ حساس ہو جاتا ہے۔ حساسیت کی وجہ سے جیسے ہی وہ تھوڑا سا فل اپ ہوتا ہے تو آپ کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور آپ کو اچانک سے پیشاب آ جاتا ہے جس کنٹرول بھی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ اس پیشاب کو زیادہ روکتے ہیں تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ رات کو کئی بار نیند سے اٹھیں گے تو اگلے دن آپ کے جسم میں تھکاوٹ فیل کریں گے اور آپ چڑچڑاپن فیل کریں گے۔ یہ علامت دنیا کے تقریباً 60% مردوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنے کے ساتھ ہی صبح چڑچڑاپن کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ یہ وجہ آپ نے شوگر والے پیشنٹ میں بھی دیکھی ہوگی، لیکن وہ معاملہ کوئی اور ہے۔ آپ کے جسم میں انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جسم کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا بھی ریسٹ کر لیں، آپ جتنی بھی اچھی خوراک کھا لیں، آپ کی ہڈیوں کا درد نہیں جاتا۔ دنیا کے 30% مرد ٹپکن کے شکار ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب مرد پیشاب کر کے اٹھتا ہے تو اس کے بعد بھی اس میں سے چھوٹا پیشاب رستا رہتا ہے اور اس کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں۔ یہ اتنی زچ کرنے والی صورت ہے کہ مرد اس کو لے کر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کرا پاتے۔ اس کی اصل وجہ پروسٹیٹ ہے، تو آپ کو پروسٹیٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ پروسٹیٹ آپ کا کیا کیا نقصان کر رہا ہے، آپ کے جسمانی لحاظ سے کیا نقصان کر رہا ہے، آپ کے دماغ کو کتنا کنٹرول اور کتنا زچ کر رہا ہے۔ کمزور پیشاب کا بہاؤ، جب پروسٹیٹ بڑھتا ہے تو آپ کا پیشاب کا بہاؤ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پیشاب میں
वो वाली ताकत नहीं रही। जैसे पहले आपका पेशाब निकल के बाहर आ जाता था कुछ सेकंडों में, कुछ वक्त में, अब आपको ज्यादा वक्त लगता है और आपका पेशाब रसता रहता है, आपकी धार में वो ताकत नहीं रही। ये भी इसी वजह से है कि प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से आपकी नाली जो है, पेशाब की नाली, वो तंग हो जाती है। कमजोर पेशाब का बहाव, जब आपका प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो आप फील करते हैं कि आपके पेशाब के बहाव में वो वाला प्रेशर नहीं रहा, मतलब आपका पेशाब का बहाव जो है वो कम हो गया है और आपका पेशाब ऐसे फील होता है जैसे टपक रहा हो और जैसे रस रहा हो। तो इसकी मेन वजह आपके प्रोस्टेट के बढ़ने की है। प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो आपकी नाली को तंग कर देता है, जिससे आपके पेशाब की धार में वो प्रेशर नहीं रहता। अगर आप छोटा पेशाब बिल्कुल नहीं कर पा रहे और अगर आप पेशाब करने गए हैं और कुछ कतरे आते हैं, उसके बाद आपके पेट के नीचे दर्द फील होता है, तो ये एक इमरजेंसी है। इसको इतना लाइट नहीं लेना। आपने करना यह है कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपके मसाने के अंदर एक प्लास्टिक की ट्यूब डालेगा जो कि इंतहाई जरूरी है। वो आपके पेशाब की नाली को खुला कर देगी और आपका पेशाब बाहर आ जाएगा, या इसका इलाज कुछ मेडिसिन के जरिए भी मुमकिन है। अब बात करते हैं प्रोस्टेट के बढ़ाव की और प्रोस्टेट के कैंसर की। प्रोस्टेट के बढ़ाव की इलामात तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन प्रोस्टेट के कैंसर की इलामात के लिए कुछ मजीद इलामात को देखना पड़ता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोस्टेट के कैंसर की एक बड़ी इलामत यह है कि आपकी मनी में खून आता होगा। जब भी आपकी मनी में खून आए तो समझ जाएं आपका प्रोस्टेट कैंसर की तरफ चला गया है। इसकी एक और वजह भी हो सकती है, ये आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन आपने ख्याल करना है जब आपकी मनी में से खून आए तो समझ जाएं ये प्रोस्टेट का कैंसर है। प्रोस्टेट के कैंसर में जरूरी नहीं है कि आपके पेशाब में भी खून है, लेकिन कुछ इलामात में पेशाब में भी खून आना शुरू हो जाता है। तो ये आपके लिए दर्द की एक शिद्दत होती है। जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। एक और ना समझ आने वाली इलामत जो कि प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से होती है, वो ये होता है कि आपको रात के वक्त बहुत ज्यादा पसीना आता है। अक्सर मर्द परेशान होते हैं कि क्या प्रोस्टेट का इलाज नहीं है, क्या पेशाब का बार बार आना नहीं रुक सकता, क्या पेशाब कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो हाँ, प्रोस्टेट का इलाज है। मेडिसिन में ऐसी मेडिसिन तैयार हो चुकी हैं जो प्रोस्टेट के फैलाव को कम कर देती हैं, जो प्रोस्टेट के घेराव को कम करके उसके असरात कम कर देती हैं और प्रोस्टेट अपने ओरिजिनल साइज में वापस रिस्टोर होना शुरू हो जाता है। इसका इलाज हर्बल में भी मौजूद है और एलोपैथी में भी इसकी कई अद्वियात ईजाद हो चुकी हैं। तो इसी के साथ ही इजाजत दें हकीम नसीब रहमान को। चले मिलते हैं अब अगली वीडियो में। मेहरबानी, शुक्रिया।